دنیا میں اس کو مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، شفا کے لیے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، جس بھی کام کے لیے وہ پکارتا تھا، اگر وہ اللہ نہ ہوا تو اس کے منہ سے ربی اللہ، اللہ میرا رب نہیں نکلیں گا، نہیں نکل سکتا اس کے منہ سے الفاظ۔ اس کو سوالات کو آسان مت سمجھیے، 1 2 3 اور ختم، میں تو آسانی سے دے دوں گا، نہیں۔ جس نے اپنی زندگی واقعی میں اللہ پر ایمان رکھ کے گزاری، چاہے مرد تھا چاہے عورت تھا، چاہے کسی علاقے، کسی ملک، کسی رنگ کا تھا، اگر اس نے اللہ پر ایمان واقعی میں رکھا زندگی بھر، اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے اتنا آسان ہے بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے؟ یہ الفاظ صرف اس شخص کے منہ سے نکلیں گے جو واقع میں ساری تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیا ہو۔ کوئی اس کے اور اس کے، چھوٹے کے اور بڑے کے، ان کے اور ان کے طریقے پر جیا ہو، علاقے یا ماحول کے طریقے پر جیا ہو، اس کے منہ سے جواب نہیں نکلے گا، یاد رکھیے۔ اور یہاں کوئی سوال نہیں ہے تیرا مسلک کون سا تھا، تو کس مذہب سے تھا، تو کس کو مانتا تھا، تیرے بڑے مفتی اور علماء کون تھے، کوئی سوال نہیں۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، خلاص۔ اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام زندگی آپ کے طریقے پر چلا ہو، اس کا اٹھنا اور اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا اور اس کا پھرنا، اس کا کھانا اور اس کا پینا، اس کی پیدائش اور اس کی شادی، اس کا نکاح اور اس کی موت اس پر ہوئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا ہو، وہی کہہ سکیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، ورنہ منہ نہیں کھلیں گا ان کے اور ان کے نام لیں گا، یا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے۔ آسان مت سمجھیے کہ رسول کے طریقے چھوڑ کر زندگی کسی اور کے طریقے پہ گزارے، اور اس حد تک ہم نے معاملہ بگاڑ لیا ہے کہ آج اپنا نام مسلمان بھی نہیں کہتے ہم۔ آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں، وہ نام سے، آپ کون ہیں تو میں فلاں ہوں، مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ اگر مسلمان ہیں تو بولتے ہیں مسلمان میں کون ہیں آپ، پوچھ لے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان میں کون ہیں آپ؟ کہ اس سے ہٹ کر کوئی سوال ہونے والا ہے مجھ سے کہ میں کون ہوں، کس سے تعلق رکھتا تھا؟ سوال تو تھی نہیں ہے۔ من نبیوں کا دوسرا سوال، تو یاد رکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تمام زندگی چلا، جس کی پیدائش، جس کے نکاح، جن کی موتیں اس طریقے پر ہوئی، جن کا سونا اور جن کا جاگنا، جن کا کھانا اور جن کا پینا، جن کا چلنا اور اٹھنا اور بیٹھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہا، وہی جواب دیں گا، ورنہ منہ بند اس کا، اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ اور تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہیں گا میرا دین اسلام ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین زندگی جینے کے طریقے کو کہتے ہیں دین۔ دین زندگی جینے کا طریقہ ہے، جس طریقے پر ہم جیے وہ ہمارا دین ہوا۔ اب اگر ہم یہودیوں کے طریقے پر جیے اور نصرانی اور عیسائیوں کے اور ہندو اور بدھوں کے طریقے پر جیے، دنیا میں اسلام کیا تھا ہمیں علم ہی نہیں تھا، نہ اس کو شریعت مانا، نہ اس کی کتاب پڑھی اللہ کی، نہ اس نے کیا احکامات دیے، نہ اس کے حلال کو حلال جانا، نہ اس کے حرام کو حرام جانا، نہ اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیا، تو کیا دین کہہ سکیں گے ہم؟ دین دیکھیے، یاد رکھیے، دین وہ چیز ہے جس طریقے پہ ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر وہ اسلام نہ تھا تو منہ سے اسلام نہیں نکلیں گا، اگر اسلام تھا تو منہ سے نکلیں گا میرا دین اسلام ہے۔ سوالات دکھنے کو آسان ہیں لیکن اتنے جامع ہیں، اتنے زبردست ہیں کہ جو ان تینوں پر عمل کرتا رہا اسی کے منہ سے الفاظ نکلیں گے، ورنہ منہ بند اس کا۔ آئیے اس کے بعد کیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، احمد نے اس واقعے کو روایت کیا مسند احمد میں، اور ابو داؤد میں جو ہے، اس کو ابو داؤد نے جو اپنی کتاب میں روایت کیا، جب تینوں سوال کے جواب ایک انسان دے دیں گا، تینوں سوال کے جواب مومن دے دیں گا، تو فرشتے مومن سے پوچھیں گے کیسے پتہ چلے یہ جواب تم کو؟ یاد رکھیے سوال نہیں ہے چوتھا، یہ سوال رہے گا کہ کیسے معلوم ہو تم کو یہ تینوں سوالوں کا جواب؟ فرشتے پوچھیں گے اس سے تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اس لیے جو ہے اللہ تمہارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی اور اسلام تمہارا دین ہے؟ تو وہ جواب دیں گا کون؟ مومن، اور کہیں گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وتصدق، کہ میں ایمان لایا تھا یا میں نے پڑھی اللہ کی کتاب، قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، آمنت بہ، ایمان لایا تھا اس پر، اور میں نے اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہاں حق ہے۔ کیا کہیں گا مومن؟ میں نے کیا، کیسے مجھے جوابات کیسے ملے مجھے یہ تینوں سوال کے جوابات؟ پہلا
کتاب پڑھا میں نے اللہ کی تو پتہ چلا ان تینوں سوالوں کے جواب کہاں ہیں. کہاں ان تینوں سوالوں کے جواب چھپے ہوئے؟ قرآن میں. اب اندازہ لگائیے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، واللہ اب کیا جواب دیں گا اپنے رب کو کہ اللہ وہ کلام جو تیرا آیا تھا مجھے تو وقتی نصیب نہ ہوا کہ میں کبھی پڑھ سکا اس کو آج تک، اور مجھے یہ اور وہ اور ایسی ویسی دنیا کی کتابوں نے لگا رکھا اپنے پیچھے، میں تو کبھی نہ پڑھ سکا تیری کتاب. تو کیا بچ پائیں گا وہ شخص؟ اسی کے تعلق سے اس کی اگلی نشست دو یہی درس قرآن کی اہمیت. قرآن کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. تو مومن کیا کہیں گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی. تو اب انداز لگا لیا، اپنے ایمان کا سب جائزہ لے لیں کہ اللہ کی کتاب میں پڑھ سکتا ہوں. اگر نہیں تو کل ہی سے سیکھنا شروع کیجئے، ورنہ موت آ جائیں گی تو جواب دینا پڑے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا اللہ کی کتاب کیا ہے، نہ مجھے سوالات کے جواب تھے. اور جب میں پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں نا تو یہ صرف دیکھ کر پڑھنا نہیں ہے اس میں کافی، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس کو سمجھنا کہ وہ کیا تقاضے ہیں اس کے. اور آج اللہ کی کتاب سے لوگوں کو ایسا دور رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ قول بھی ذلیل لوگ اپنے منہ سے کیسے نکالتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤں گا. بدترین قول، گمراہ کن قول ایک دم.